جناب خطیب الحسن حضرت مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ آپ نے اس پسندیدہ اور خوبصورت موضوع کو خوبصورتی کے ساتھ نبھائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے. اسی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمیں موت آئے. مسلم اول شاہ مردان
علی مسلم اول شاہ مردان علی اور عشق را سرمایہ ایمان علی شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا ہے در کرار اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ برادران اسلام، آپ نے میرے برادر محتشم، میرے مخدوم و محترم حضرت اللہ عزت مآب مفتی محمد اعظم صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کی انتہائی خوبصورت بات آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، پروانے حضور پر نثار تھے۔ حضور چودھویں کے چاند کی طرح ان ستاروں کے جھرمٹ میں جلوہ گر تھے۔ حضور کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر تھے اور دوسری جانب حضرت عمر تھے، اور حضور کے حسن کی خیرات سب سمیٹ رہے تھے۔ حضرت مولا علی کسی وجہ سے لیٹ ہوئے، جب حاضری ہوئی تو مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہ تھی، آپ دروازے میں رک گئے، پوری مسجد میں نگاہ دوڑائی پر کہیں جگہ نظر نہ آئی۔ حضرت ابو بکر کی نظر حضرت علی پر پڑی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور نے بھی ایسے دیکھا، لیکن آپ نے تغافل عارفانہ فرمایا اور پھر سر کو جھکایا، ایسے سمجھے جیسے علی مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ کیونکہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ کسی کے لیے کسی کو شرمسار نہیں فرماتے، ہر کسی کا بھرم رکھتے تھے، ہر کسی کا شرم رکھتے تھے۔ اب آپ حضرت علی کو دیکھ لیتے، خود بلاتے، بات اور تھی، اور کوئی اور جگہ دیتا تو بات اور۔
अब हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और अब बुलाना है तो कहा जा सकता था ताल अली, अली आ, तकद्दम आ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अली आ। अरब में जिसको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देना हो उसका नाम नहीं लेते, उसकी कुनियत लक़ब से सदा देते हैं। अब हजरत अबू बकर ने कहा ताल अबुल हसन, अली नाम नहीं लिया, ताल अबुल हसन, अहले ईमान के सजन, ऐ हसन के बाबा आप इधर तशरीफ लाए। अब जाहिर है सिद्दीक अकबर पहलुए रसूल में अब उन्होंने बुलाया तो सफ बन गई, जगह बनती गई, हजरत अली आ गया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पहलू में बैठे थे और हर धड़कते दिल की तमन्ना यही थी कि हुजूर के करीब जगह मिले। वो अमीर मिनाई ने कहा कि जो भी आवे है नजदीक ही बैठे है तेरे, जो भी आवे है नजदीक ही बैठे है तेरे, और हम कहाँ तक तुझसे दूर सरकते जावे। कहने वाला ये कह रहा है कि बैठा तो मैं नजदीक था पर जो भी आता रहा तेरे कुर्ब में बैठने की वजह से मुझे धक्के देता रहा और मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया, लोग तेरे नेड़े हो गए। जो भी आवे है नजदीक ही बैठे है तेरे, और हम कहाँ तक तुझसे दूर सरकते जावे। लेकिन सिद्दीक अकबर बहुत आला मकाम मिला हुआ था हुजूर का पहलू। कुर्बानी करना कोई आसान और मोहब्बत की कुर्बानी, हर चीज निसार हो सकती है, मोहब्बतें कुर्बान नहीं होती। लेकिन सिद्दीक अकबर ने क्या किया, अपना मकाम छोड़ दिया। हजरत अली को अर्ज किया आप यहाँ बैठे, उन्होंने कहा फिर आप, उन्होंने कहा हमारी फिक्र न फरमाए, आप जलवा फरोज हो जाए, हमारी फिक्र न करें। अब हुजूर के पहलू में बैठ गए मौला अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक सिमट के, जब जगह न हो तो फिर सिमटना था, सिमट के अपने आप को सुकेड़ के ऐसे बैठ गए। अब रसूलुल्लाह ने उठाई नजर, अब हुजूर ने उठाई नजर और ऐसे नजर, जाहिर है हुजूर की जिधर नजर सारा नगर उधर, समझे हैं? सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो है उधर देख रहे हैं, और हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और सारी दुनिया देख रही है कि हुजूर किधर देख रहे हैं, क्योंकि महफिल की रौनक हुजूर थे, सारी नजरें हुजूर पे। अब हुजूर की नजर जिधर गई सबकी नजर उधर गई। अब हुजूर ने ऐसे देखा, ऐसे देख के इशारा फरमाया कि कद्र वाले, हजरत अबू बकर की तरफ इशारा किया, कद्र वाले कद्र वालों की कद्र जानते हैं, कद्र वाले कद्र वालों की कद्र जानते हैं। एक बोल था कितनों को तोड़ गया। सिद्दीक की इज्जत भी बताई कि कद्र वाला कद्र वाले की कद्र जानता है। फरमाया तुम सारे बैठे रहे, मेरा अली आया, किसी ने उठ के इस्तेकबाल नहीं किया, लेकिन तुम भी हो शान वाले पर इन जैसे नहीं।
فرمایا صدیق سب سے شان میں بڑا ہے، قدر والا تھا، اور قدر والا جب آیا صدیق نے اپنی جگہ دے کے بتایا کہ میں بھی قدر والا، یہ بھی شان والا۔ اسی لیے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قدر والا ملے بے قدرانو، بے قدرانو یوسف مصری جسے کیوں کر سونا، تے چام چڑی دے نظر یارو، تے سورج بہت کلونا۔ مثال دی ہے بڑی کمال کہ چام چڑی دے نظر یارو، تے سورج، یہ جو چام چٹھی ہوتی ہے نا، چام چڑک، اس کی نظر میں سورج کا رنگ کالا ہے، حالانکہ سورج کا ساری دنیا میں اجالا ہے، لیکن اس نام مرادن کے لیے سورج کا رنگ کالا ہے، اس کا اپنا جو مکالا ہے، اس لیے اس کو سورج بھی لگتا ہے کہ مطلب چام چٹھی۔ ایسے آپ کیا کہتے ہیں اس چنگی جیسا چمگادڑ، اپنی پنجابی چمگادڑ، چام چٹھی، چام چڑک، یہ ایسا فرماتے ہیں چام چڑک چام چڑی دے نظر یارو، تے سورج بہت کلوڑا۔ آگے فرماتے ہیں بے قدرانو یوسف مصری تے دسے کیوں کر سونا، تے جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہوں نے بھانے، کھوٹے درمی بیچ دیتو نے اوہی زور دھنگانے۔ فرماتے ہیں گھنن گہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبو، بازار لگتا کنان میں، مصر میں نہیں بازار لگتا کنان میں، یعقوب کی جند جان میں، جن سے بازار ہوتے یوسف اور خریدار ہوتی زلیخا، بیچنے والے دکاندار ہوتے یعقوب، پھر دیکھتے کہ 20 روپے میں بکتا ہے یا جان لگتی ہے۔ فرمایا گھنن گہک زلیخا آوے تے مول پچھے یعقوبو، تا واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبو۔ اسی طرح کہا کہ یعقوب کرے دا قیمت، یعنی دکاندار حضرت یعقوب ہوتے اور چیز بکنے والی یوسف ہوتے، اور زلیخا آتی اور پوچھتی کہ ایدی قیمت کیے، یعقوب کرے دا قیمت تے مول زلیخا لدی، پھر لاکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، لاکھ جان دے دی ایک دید دے بدلے، تے او بھی قبول نہ پیدی۔ اس لیے شان ہو علی کی، پوچھو صدیق ولی سے، دیکھو خود نظر نبی سے۔ علی کی شان پوچھنی ہو یا صدیق ولی سے پوچھو یا خود پیارے نبی سے پوچھو۔ رسول پاک نے حضرت علی تشریف لائے حضور کے گھر میں، ایسے پڑی نظر، اپنے گھر میں حضور بیٹھے تھے، اور میں آدھا سید العرب، سرکار کی نظر پڑی، فرمایا یہ عرب کا سردار آ گیا ہے، عرب کا آدھا سید العرب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہو کے بولی، حضور اگر علی سید العرب ہے تو آپ عرب کے سردار تو
ویسے بھی ہر بیوی کا دل کرتا ہے نا کہ میرے خاوند کو جو 4 پورے اس کے بلند ہو. اب حضرت ام المومنین نے کہا حضور علی سید العرب تو آپ. فرمایا ھذا سید العرب وانا سید العالمین. فرمایا سید العرب علی ہے، باقی میری ذات میرے لیے ہے کل کائنات. ساری کائنات کا سردار میں ہوں، عرب کا سردار علی ہے. اسی لیے وہ منزل. تھوڑی سی بات ہوئی تھی کسی صحابی سے، صحابی کہتے ہیں بس مجھے شکوہ ہوا حضرت علی سے، میں جو حضور کی خدمت میں آیا تو سرکار نے شکوہ بھی پسند نہیں فرمایا، فوراً میری اس الجھن کو سلجھایا، اس گتھی کو سلجھایا، میرے دل کی گانٹ کو کھولا اور اللہ کا نبی بولا. فرمایا سن پیارے من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں محمد مولا اس کا علی بھی مولا. حضور کو اتنا بھی پسند، مقابلے میں کوئی عام آدمی نہیں، وہ بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے یہ ادھار نہیں رکھا. آپ نے فوراً چکایا، فوراً آپ نے فرمایا کہ خبردار سارے بوجھ سہ سکتا ہوں لیکن علی کے معاملے میں اتنی بات میں نہیں سہ سکتا. اور لفظ کتنا بڑا ہے، من کنت مولا فعلی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس لیے یہ لقب کس کا دیا ہوا ہے؟ رسول اللہ کا دیا ہوا. اگر کسی کے چھوٹے مغز میں نہیں آتا تو وہ اپنے عقل کا علاج کروائے، نبی کی بات پہ تو انگلی نہ اٹھائے. نبی یہ بات میں جس کا مولا، اب مولا کا معنی محبوب ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب. جو مجھ سے پیار کرے پہلے علی کا اقرار ہے، پھر مجھ سے پیار کرے. فرمایا اللہم وعلی من والہ. آگے دعا دی سرکار نے، فرمایا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. اتنی بڑی بات ہے. احد کا موقع تھا، احد کا موقع تھا، اور پھر جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر تیر حضور کی طرف آیا، ہر پتھر حضور کی طرف آیا، حضور کی پیشانی مبارک پھٹ گئی، حضور کے ہونٹ پھٹ گئے، حضور کے دانت شہید ہوئے، حضور کا سینے کے اوپر زخم آئے، سرور عالم بیٹھ گئے زخموں سے چور چور. اتنے میں مولا علی پہنچے، سرکار کو کاندھا دے کے اوپر سہارا دے کے لے گئے. سرکار نے دیکھا، فرمایا علی تو موجود ہے. عرض کیا لجپال میں کہاں جاتا، آپ کو چھوڑ کے کہاں جاتا. میرے نبی نے خوش ہو کے فرمایا علی تو بھی ٹھہرا رہا. اتنا تیر، اتنے نیزے، اتنے پتھر، اتنی چٹانیں، مگر تو چٹان کی طرح ٹٹا ہوا مثل چٹان ہے. لگتا ہے تو شاہ مردان ہے، تو شیر یزدان ہے، تو سب سے وکھرا انسان ہے، شاہ مردان. غلط فہمی پھیل گئی تھی، غلط فہمی پھیل گئی تھی، میدان میں غلط فہمی پھیل گئی. کفار نے زور زور سے کہا محمد عربی شہید ہو گئے. جو لڑ رہے تھے حضور کے وجود کی خاطر، انہوں نے کہا جب آپ ہی نہیں ہیں پھر لڑے کس کے لیے، پھر کس کے لیے تلوار اٹھائے، پھر کس کے لیے. وہ حوصلے توڑ بیٹھے صرف یہ سوچ کر، غلط وہ بھی نہ تھے. انہوں نے کہا کس کے لیے. اور دوسرے جو تھے، دوسری سوچ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ سرکار اگر نہیں رہے، اب زندہ رہے تو کس کے لیے. دونوں کی سوچ تھی. وہ کہہ رہے ہیں لڑے تو کس کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں زندہ رہے تو کس کے لیے. لیکن بازی یہ لے گئے کہ جدھر آپ ادھر ہم. اب حضور نے حضرت علی کو کہا علی تو قائم کھڑا ہے. کہا ان علی بے کا اسوتن، سرکار تیرے نقش قدم پہ میرا قدم ہے.
اب حضور علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا علی منی وانا من، فرمایا علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ اور حضرت جبریل اللہ کی طرف سے آ کے کھڑے تھے اور میں سرکار ہم بھی کھڑے ہیں راہوں میں، ہمیں بھی ڈال لیجئے باہوں میں، آنا من کوما، میں آپ دونوں میں سے۔ سرکار ہمیں بھی تو شامل کریں، ہم بھی تو آپ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اور آئے بیٹھے ہیں اور آ کے چپ کر کے سر جھکائے بیٹھے ہیں، ہم بھی تیری محفل میں بے زبان بیٹھے ہیں، بن کے سارے مہمان بیٹھے ہیں، حضور ہم بھی تو ہیں، آنا من کوما۔ جبریل نے کہا میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ کیا شان ہے کہ حضور علیہ السلام کون سی منزل ہے جہاں میرے نبی نے مولا علی کی شان کو بڑھایا نہیں۔ بڑی بات تھی من کنت مولا، بڑی بات ہے کہ علی منی، اور پھر حضرت علی کی محبت کو حضور نے معیار قرار دے دیا۔ فرمایا صدیق اکبر، حضرت عمر ان کے کا پیار کرے، اور ان سے ہوتا ہوا آخری اس کا جو لازمی جو سوال ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جو لازمی سوال ہوتا ہے، کمپلسری کوئسچن یہ ہے، فرمایا کہ لا یحب علیا الا مؤمن، فرمایا علی سے پیار وہی کرے گا جس کے سینے میں ایمان ہوگا، اور علی سے نفرت کرے گا جو بے ایمان ہو۔ اس لیے مولا علی کی ذات کی محبت کو حضور نے معیار، میرٹ، تول، ترازو بنا دیا۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے منافق کون ہے، ہپوکریٹ کون ہے، مومن کون ہے، تو ہم دیکھتے تھے اس کے دل میں علی کا پیار کتنا ہے۔ تو یہ شان حضرت علی کو حضور نے بخشی، لیکن بخشی سرکار نے، فرمایا علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے انکار کرنے والا بے ایمان ہے۔ اس لیے یہ ساری عظمتیں، یہ ساری عزتیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور پر نثار تھے۔ حضور علیہ السلام سو جائیں تو پھر جان بھی جاتی ہے، تو جان سب سے پیاری ہوتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے جان، جان سے ہر شخص پیار کرتا ہے، ذرے سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر کسی کو جان پیاری ہے، لیکن سرکار اگر کرم فرمائے، وہ صحابہ کا مقام جہاں بیٹھ سوئے تھے خود نبی علیہ السلام، حضور سو گئے، حضرت علی کی نماز اتفاقاً رہ گئی، اب حضور نے سر رکھ دیا حضرت علی کی گود میں، آپ کے گھٹنے پر سر رکھ دیا، آنکھیں کر لی بند، آ گئی جان شکنجے اندر تے جیوں ویلنے دے وچ گنا رون آکھو ہن روح محمد ہن روے تے منا، آ گئی پھنس گئی جان شکنجے اندر، ادھر نماز ہے ادھر مقام ناز ہے، اب بیچ میں حضرت علی آ گئے، اب ادھر بھی فرض ہے، اور نماز بھی کون سی؟ عصر کی نماز، کون سی نماز؟ عصر کی نماز، جس کے لیے اللہ کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً یہ عصر والی بیچ والی نماز، اس کا خصوصی اہتمام کرو۔ اسی لیے جو صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا جو ذکر کر لیا کرے گا، قیامت کے دن اٹھے گا تو ذکر کرنے والوں میں اٹھے گا، غفلت کی اس کے اوپر چادر نہیں ہوگی، اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، فجر کی۔ اور اسی لیے ہمارے جو بزرگ ہیں فجر کے بعد بھی وہ تھوڑا سا ذکر اور کچھ درود شریف، کچھ تسبیحاں پڑھا دیتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھا دیتے ہیں، اور ہم غصے میں ہوتے ہیں پتہ نہیں دعا کیوں نہیں پہ منگتے، اور کمیٹی کا چیئرمین اور جنرل سیکرٹری تو خصوصی آنکھیں اٹھا اٹھا کے امام کو دیکھتے ہیں، بڑی دیر کر چھٹی وہ ہوتے ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، اب وہ موسم میں ہوتے ہیں،
تو کمیٹی والے غصے میں ہوتے ہیں امام نے دیر کیوں کر دی، کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کمیٹی والے اسرائیل سے کم نہیں۔ اللہ پتہ نہیں ساری کمیٹی والے نے کوئی نہیں بیٹھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ عصر کی نماز، خاص عصر کی، اور حضور سو گئے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں پتہ نہیں حضور سوئے بھی ہے کہ، کیونکہ سونے کا وقت نہیں تھا، سونے کا نہ رات تھی نہ دوپہر تھی، تو پھر یہ کون سا وقت تھا جو حضور سو رہے ہیں؟ لگتا ہے امتحان ہے، کیا علی کی شان ہے، لگتا ہے کوئی امتحان ہے کہ حضور نے رکھا گھٹنے پہ سر، بند کر لی نبی نے نظر، اب حیران ہے حیدر، جاؤں تو جاؤں کہاں، ادھر نماز جا رہی ہے ادھر حضور کا آرام ہے، اب بیچ میں پھنس گیا، اگر نماز جاتی ہے تو فرض جاتا ہے، اگر حضور کو اٹھاتا ہوں محبت کا قرض جاتا ہے، اب کروں تو کیا کروں، عشق بیچ میں آیا، اس نے کہا علی تو عشق کا امام ہے اور تیری گود میں سید الانام ہے، آج کی نماز نبی کے آرام کے نام ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا علی عشق کا امام، فقر کا امام، دو چیزیں، علی عشق کا امام، عشق کی جو پرکار کا مرکز اعظم ہے وہ حسین ہے اور حسین کا بابا علی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں امام عاشقہ، امام عاشقہ، پورے بطول سرو آزاد ز بستان رسول۔ مولا علی کبھی سرمایہ محراب منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب خیبر کے قلعے کو حضرت علی نے فتح فرمایا، پہلے روٹی تھی سوکھی، حضرت علی لگے چبانے، چبائی نہ جائے، روٹی چبائی نہ جائے، تو کسی نے کہا علی بڑے پہلوان بنتے پھرتے ہو، روٹی چبائی نہیں جاتی۔ آپ نے فرمایا میدان میں اتروں گا دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جس سے روٹی چبائی نہیں جاتی، اور ادھر عالم یہ ہے کہ کتنے دن ہو گئے خیبر فتح، حضرت صدیق اکبر گئے فتح نہیں ہوا، حضرت عمر گئے فتح نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنے لشکر گئے فتح نہیں ہوا۔ رات ڈھلی، سرکار نے خود بولا، آپ نے فرمایا کل ایسے بندے کو بھیجوں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے رسول اللہ پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور وہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، یعنی وہ محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، محب خدا بھی ہے، محب مصطفیٰ بھی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے خواب میں نہیں تھا کہ علی آئیں گے، کیونکہ حضرت علی تو آنکھوں کی تکلیف میں اتنی مبتلا تھے کہ آپ ہل نہیں سکتے تھے، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم نے کہا چلو ہمیں میں سے کوئی نہ کوئی، کسی کا قرہ نکلے گا، کسی نہ کسی کا نام آئے گا، لیکن جھولیاں ساری رات پھیلی رہی، یا اللہ خیبر شکن کوئی ہم میں سے، ہر کسی نے یہی کہا یا اللہ مجھے ہی، کیونکہ فیصلہ تو ہو ہی چکا ہے، اب بس نام نکلنا ہے، قرہ آنا ہے۔ ہر صحابی کی تمنا، مچلتی آرزو، پھیلی جھولی، یا اللہ میرا نام آئے، میرا نام آئے۔ اب نکلا سورج، ہوا اجالا، آیا کملی والا، اردی رسول اللہ نے صدا، اب سب کے کون کھڑے ہیں، آنکھیں بچھی ہیں، دھڑکنے تھم گئی ہے، پتہ نہیں کس کا ہونٹوں پہ نام آتا ہے، کس کو عرش سے سلام آتا ہے، قرہ فال کس کے نام نکلتا ہے۔ اب حضور آئے اونچے پتھر پہ اور کھڑے ہو کے دی صدا، این علی، آئی صدا، حضور گم ہے مرتضیٰ، نہیں موجود مرتضیٰ۔ کیا ہوا؟
हुजूर उनकी आंखें इतनी शदीद दुखती हैं, कदम नहीं चल सकते, हरकत नहीं कर सकते। फरमाया बुलाओ। शिफा खाना मोहम्मद में रह के बीमार क्यों रहे? अब हजरत अली को सहारा दे के चल अली ये राह है, आगे हुजूर इंतजार में है। पहुंचे, अली क्या हुआ? सरकार जानते तो है कि मेरी आंखें इतनी शदीद दुख रही है, खुलती नहीं है। फरमाया फिर ना खोल, हम आपे खोलेंगे। इसको कहते हैं कि दारुशफा में रह के मैं बीमार क्यों रहूं, दारुशफा में रह के मैं बीमार क्यों रहूं, जब चारा है तू मेरा मैं नाचार क्यों रहूं। आंखें बंद मेरे नबी ने करम फरमाया और शहादत की उंगली को अपनी पाकीज़ा जुबान से मस फरमाया। मस करके जो लुआब उस पे आया, आपने इस तरह उंगली को मौला अली की आंख के ऊपर ऐसे जो लगाया, अब फरमाया अली आंख खोल, फिर बोल। अब आंख खुली, खुली की खुली रह गई। आंख खुली, सामने चेहरा महबूब का नजर आया। ये सब कहते हैं रुख महबूब दा बैतुल्ला, रुख महबूब दा बैतुल्ला, ते ओ मेहराब उचेरे, रुख महबूब दा बैतुल्ला, ओ मेहराब उचेरे, सजदे करन आशिक बल्कि तवाफ करन उते आशिक ते सजदे देन चुफेरे। हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ी, आंख खुली, ऐसी खुली, सरकार ने फरमाया ले अली, पकड़ जुल्फ़िकार। अपनी पकड़वाई तलवार, सर पे रखी दस्तार और दी दुआ, फरमाया अली जा। अब हजरत अली जो उतरे, इसको कहते हैं हम जो दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। हम जो दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। आज हैदर कर्रार जो उतरे मैदान में, अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र हिला न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। हजरत अली जो मैदान में उतरे तो अब आपने देखा कि उन जात, पहले तो उन्होंने तलवारें सीधी की, मजबूत तरीन किले थे यहूद के, लेकिन जब हजरत अली आए चली तलवार। इकबाल कहते कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन खालिद जाबाद है यह हैदर कर्रार। अब चली जो तलवार है हैदर कर्रार, अब उनके नेज़े भाले हो गए बेकार। अब उन्होंने कहा किले के अंदर बंद हो जाओ और गेट किले के कर दो बंद, मासूर हो जाओ। अब जब दरवाजे कर दिए बंद, अब हजरत अली के लिए आगे जगह कोई नहीं, किधर से जाए। अब आपने जाके कहा ये गेट किस लिए है, ये दर किस लिए है। जाके उसको ऐसे जो हिलाया और हिला के ऐसे जो उठाया तो पूरा ही गेट आपके जब हाथ में आया है। अब उन्होंने देखा, यहूदियों ने, अब उनके होंठ हिलने लगे, जिस्म कांपने लगे। वहीं से सदा दी, कहने लगा अब मुकाबले की हम में ताब नहीं, अली की ताकत का जवाब नहीं। वहीं से उन्होंने, औरतों ने सब सफेद दुपट्टे, मर्दों ने सफेद चादरें, झंडे लहरा दिए कि अब मुकाबले की हम में ताब नहीं है, हम अमन चाहते हैं। उन्होंने झंडे लहराकर अपनी शिकस्त का इकरार किया, अपनी शिकस्त का इकरार किया और मौला अली के जरिए रब ने इस्लाम का बेड़ा पार किया। और हजरत मौला अली खैबर शिकन कहते हैं जिस दरवाजे को पकड़ के ऐसे ढाल बना के उठाया था, फिर बाद ने लिखा 80, बाद ने कहा 40 आदमी ने आके पकड़ के हिलाया, वो हरकत में ही नहीं आया। उधर सूखा टुकड़ा चबाया नहीं जाता,
اور وہ ڈھال بن جاتی ہے جو اتنے بندوں سے مل کے ہلایا نہیں جاتا۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ دوہرا بندہ ہے کہ سوکھے ٹکڑے چبائے چبائے نہ جائے، میدان میں اتر آئے تو پھر کوئی آدمی روک نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ مولا علی نے خود بتایا، فرمایا جب میں یہ روٹی چباتا ہوں تو قوت جسدانی جسمانی قوت ہوتی ہے، جب میدان میں اترتا ہوں تو ایمانی قوت ہوتی ہے۔ علی جسم کی طاقت سے نہیں لڑتا، علی ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، روح کی طاقت سے لڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ میدان میں جب بندہ اترتا ہے تو پورے اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، سر پہ خود پہنتے ہیں تاکہ سر محفوظ رہے، بدن کے اوپر زرہ باندھتے ہیں تاکہ تیر، تفنگ، بھالا، نیزہ، خنجر انسان کے جسم کو چیر کے نہ جائے۔ اب پورے کے پورے وہ جو تھے وہ مقابلے میں آنے والے لوہے میں غرق ہوتے تھے، اور مولا علی جب اترتے تھے تو صرف سینے پر ایک زرہ کا ٹکڑا، صرف یہاں۔ ایک صاحب نے دیکھا، ہنس پڑا، کہنے لگا علی تیری خیر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سینے پر زرہ کا ٹکڑا اتار کے تو چل پڑا ہے، اگر پیچھے سے لگانا تیر تو سینے کو چیر کے آگے سے نکل جائے گا۔ حیدر کرار نے بڑی بے نیازی سے صدا دی، فرمایا زندگی گزر گئی ہے، علی جب بھی میدان میں اترا ہے سینہ تان کے اترا، پشت ہم نے کبھی نہیں کی ہے۔ تو پیچھے تیر اسے لگے گا جو پشت دے کے بھاگے گا، تو علی کو بھاگنے کی عادت نہیں ہے، علی جہاں جاتا ہے پہاڑ کی طرح جم جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کی زندگی کا جو کامل وصف ہے وہ آپ کی شجاعت ہے، آپ کی فقیری فقر ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو تمام صحابہ میں ممتاز کرتی ہیں، ایک جوہر شجاعت، ایک جوہر فقر، اور یہ دونوں لگتا ہے ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ اب جو بندہ نہ پیے نہ کھائے، اب آپ نے ماشاءاللہ صبح سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، ہم نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور صبح بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ صبح آپ نے کچھ کھایا ہے، دو پراٹھوں کے ساتھ سلام علیکم فرمایا ہے، اور لسی کے ساتھ بھی دعا سلام ہوئی ہے، سالن کے ساتھ بھی علیہ السلام۔ اتنا کچھ کھایا، اور پھر جب اذان کا ویلا آیا پھر گلاس پانی کا اٹھایا۔ سارا دن گزارنا ہے، گزرے گا کیسے؟ لیکن اب جو حالت ہے خیر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اب ایک پورے دن میں کچھ نہیں کھایا، اب ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم میدان میں اب جس حال میں بیٹھے، اللہ جانتا ہے کس حال میں بیٹھے، تو اب اس سے پوچھو جو تین پہر یعنی تین اوقات نہ پیتا ہے نہ کھاتا ہے، لیکن جب میدان میں آتا ہے لگ پتا جاتا ہے۔ اور پھر اتفاق نہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں، جس بھی میدان میں، پہلا میدان بدر ہے، اور میدان بدر یہ ہے کہ ایک غیر مسلم یہودی نے لکھا، وہ کہتا اگر بدر میں مسلمان ہار جاتے اسلام وہی دفن ہو جاتا، اگر مکے والے بدر کے اندر مسلمانوں کو شکست دے دیتے تو اسلام پھر اب نظر ہی نہ آتا، اسلام کی بیک بون وہی توڑ دی جاتی، لیکن اسلام اس دن ابھر گیا تھا، لہرا دیا اس کا جھنڈا جس دن بدر میں مسلمانوں نے اہل مکہ کو مٹی میں ملا دیا۔ اور بدر کے میدان کا ہیرو کون ہے؟ کیونکہ پہل جب آئے تھے نا مکے کے 3 سورما، پہلے انصار میں سے 3 بندے گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں سردار تھے، تینوں بلا کے زور آور تھے۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں۔ انہوں نے کہا کسانوں واپس چلے جاؤ، ہمارے برابر کے جوڑ بھیجو جن کے بازو میں کس پل ہو، چھاتی میں دم ہو، جو ہماری برابری کر سکتے ہو، ان کو بھیجو، اگر نہیں ہے تو پھر آئے کیوں ہو؟ سرکار نے صدا دی، امیر حمزہ میرے نبی کا شیر، علی، عبیدہ، جب تینوں گئے اب انہوں نے اقرار کیا مکے والوں نے، انہوں نے کہا اب ہوگا مقابلہ، اب ہوگا مقابلہ۔
حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی حضرت عبیدہ نے کہا یہ تو اب پتہ چلے گا جب تلوار چلے گی. اب ظاہر ہے بندوق تو ہے نہیں, پستل تو ہے نہیں کہ گولی سے فیصلہ ہو جائے, یہ تو بازو کے کس بل کا پتہ چلے گا, چھاتی میں کتنا دم ہے پتہ چلے گا. اب جو آئے میدان میں منٹوں میں حضرت علی نے ولید کو مٹی میں ملایا, حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو پھڑکایا یا عتبہ کو. اب شیبہ مقابلے میں حضرت عبیدہ کے آیا. اب حضرت عبیدہ کو تلوار لگی, آپ لڑکھڑا گئے, ٹانگ زخمی ہو گئی. مولا علی پھر ادھر شہباز کی طرح جھپٹے, حضرت عبیدہ کو بچایا, اس کو پھر پھڑکایا, پھر حضرت عبیدہ کو کاندھے پہ اٹھایا. آغاز وہ کہتے ہیں محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے, مگر اس کم وقت کی ابتدا مشکل سے ہوتی ہے. ابتدا ہر چیز کا. یہ نکی پنیری کو ذرا بکھیر دے, کون لایا ہی نہیں تھا, کچھ مل کو اٹھا کے نیچے لے دے, بڑی مہربانی. آپ لوگ ادھر آکے چھوٹے ساتھ یہ ہوتا پیچھا بار بڑے لاتے رہتے یا علیحدہ علیحدہ بٹھا تاکہ یہ اپنی کنونشن نہ شروع کر دیں. مشکل ہوتا ہے ہر کام کا آغاز, اور جب شروعات ہو جائے پھر معاملہ چل نکلتا ہے. اب آغاز کیا حضرت امیر حمزہ نے, آغاز کیا حضرت علی نے, آغاز کیا حضرت سیدنا عبیدہ نے. اب آغاز ہوا, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بدر کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا, احد کے اندر جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا. اور حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ ٹوٹل 23 سال, 22-23 سال کی عمر ہے. اور حالت یہ ہے کہ میں نے آپ کو شاید عرض کیا تھا کہ جنگ بدر میں 70 کافر مرا, جنگ بدر میں 70 سورما, 70 کافر مرا, اور 70 میں سے 57 کا نام تاریخ کی کتابوں میں واضح آیا, اور ان 57 میں سے 26 کو اکیلے مولا علی نے پھڑکایا. نتیجہ سمجھ میں آیا؟ 57 اگر لکھے ہوئے ہو کتاب میں, اور 57 میں سے 26 صرف مولا علی کی تلوار کی نظر ہوئے, 313 مارنے والا, مرنے والے 70 میں سے 26 کو اکیلے ایک بندے نے مٹی میں ملایا, اسی نے آغاز فرمایا ہے. اب بتاؤ پوری جنگ میں ہیرو کون ہوگا؟ تو جس نے اتنے بڑے کافروں کو, پھر بنو قریظہ یہود جیسی قوم, بد عہد شکن قوم دنیا میں نہیں گزری. بنو قریظہ یہودیوں نے وہاں ادھم مچایا, ادھر ساز باز ادھر ساز باز, مسلمانوں کو ناک و چنے چبوا دیے, یہاں تک کہ سرکار نے تنگ آ کے فرمایا ہے کوئی جو ان کا فیصلہ کرے, حیدر کرار کی تلوار پہ نہیں آتے. کہا سرکار اس کفر کو مٹانے کا میرے ذمہ لگائے, میں ان سب کو مٹی میں نہ ملاؤں تو حیدر کرار نہ ملے. 600 یہودی کو, اتنے 4 نہیں 60 نہیں 100 نہیں, 600 کو جو مقابلے میں آیا, ایک حیدر کرار میں. اب آپ یہ خوراک بھی دیکھیں اور عمل پاک بھی دیکھیں. خوراک بھی دیکھیں کیا ہے. خوراک یہ ہے کہ 2 دن ہو گئے کچھ نہیں ملا, مزدوری کرنے کس کی جا پہنچے. ایک بی بی بیٹھی تھی, روڑے لے کے, مٹی کے روڑے, اس کے پاس گئے, بی بی یہ مزدوری کروائے گی؟ بی بی نے کہا تو آ گیا ہے تو کروا لوں گی مزدوری, پانی ڈالنا ہے ان روڑوں پہ, مٹی پہ. ایک ڈول نکالے گا, ایک کھجور دوں گی. منظور؟ فخر کے تاجدار نے کہا منظور. ایک کھجور, ایک ڈول پانی کا, 16 ڈول ڈالے, 16 کھجوریں لی, 2 دن کا بھوکا بندہ. لیکن یاد آ گئی مدینے والے, پیار ہے. ورنہ 2 دن کا بندہ بھوکا ہو نا, ہم 1 دن کے بھوکے ہوتے ہیں. شام کو جب دسترخوان بچھاتے ہیں پھر انتظار کسی کا نہیں فرماتے ہیں, پھر عام آپ ہی گونے رکھ کے کھاتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتے. جس وقت بندہ 2 دن کا بھوکا ہوتا ہے, کہ وہ ایک ساتھ بھوکے ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب لگی بھوک اور پھر وہ
हमारे चढ़ गया ये रेल में, ट्रेन में लगी थी भूख। पहले कहता था ये हमारे खोचा पठान लोग है ना, ये नस्वार बड़ी खाता है, चाय में भी मिला देता है। तो वो कहते हैं वो नस्वार वाली चाय जो मुंह को लगाए मेरा मुंह खुल जाए, कि अल्लाह करे यहीं से चुस्की मिल जाए। भूख बड़ी जालिम है, प्यास बड़ी जालिम है। जब जान पे बन जाती है तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है, लेकिन प्यार प्यार है फिर हैदरे कर्रा। 2 दिन की भूख है, खजूरें ली 16, अब उनको चाहते तो खाते, कुछ भूख मिटाते, आसरा पाते, फिर बेशक घर जाते या मस्जिद जाते। लेकिन दिल ने कहा अली ना, पहले महबूब को खिलाएंगे फिर हम खुद खाएंगे। पहुंचे जो हुजूर के पास मस्जिद में, सरकार को कहा नजमाल खजूरे, फरमाया तेरे चेहरे से लगता है तू भूखा है। अर्ज किया आप सच फरमाते हैं, पर आपके बिना हमसे खाई न गई, आपके बिना हम खा न सके। सरकार मुस्कराए, फरमाया तूने ठीक समझा, हम पेट पे पत्थर बांध के बैठे, जो कुछ आता रहा मैं इन असहाबे सुफ़ा को खिलाता रहा, मैं बैठा रहा। मैंने कहा ये मेरे मुसाफिर भूखे न रह जाए, अली अल्लाह तेरा भला करे, तू कुछ ले आया। लेकिन अली अब हम कैसे खाएं? चल फातिमा ज़हरा और हसन हुसैन को भी शरीक करें। खुराक का ये आलम है और ताकत का ये आलम है। ओहद का मैदान, खंदक का मैदान, खैबर का मैदान, हुनैन का मैदान, जिस भी मैदान में उतरे शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार। इसीलिए सबसे ज्यादा एतबार जब मक्का फतह हुआ चाहता था, हुजूर तैयारी कर रहे थे मक्का फतह करने की, मक्का जाने की, एक औरत आई और आकर खत ले गई मक्के वालों के नाम। और वो सालार, वो सरदार, वो बादशाह ही क्या है जो अपनी रियासत के जो है मामलात से बेखबर हो। वो क्या चलाएगा रियासत को, क्या चलाएगा सटेट को? रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा बेदार, चौकन्ना। आपने फरमाया कि एक औरत अहले मक्का के नाम खत ले गई है, सारे रात फाश हो गए हैं, अगर वो खत पहुंच गया तो तदबीर धरी की धरी रह जाएगी, ये ख्वाब ताबीर न पा सकेगा। अली दौड़े कि मेरे नबी, और मैं पकड़ सवारी और दौड़ा इसको। और हुजूर ने एक जगह का नाम बताया, फरमाया फलां जगह पर एक औरत जा रही है और उसने एक खत है उसके पास छुपा रखा है। अब तेरी ड्यूटी ये है कि उस औरत से खत वसूल करना। ये खत मक्के नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत बड़ा टास्क था। मौला अली हजरत जुबैर को लेकर साथ दौड़ाया घोड़े को और कहते हैं कि मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की नजर के, जिस जगह का हुजूर ने नाम लिया था औरत का पाँव न आगे था न पीछे था, वही पहुंची। उस नबी की नजर के सदके अंधों को लगता है कि नबी दीवार के पीछे नहीं जानता, पर इन बेखबरों को क्या पता कि नबी की नजर का आलम क्या है। मैं पहुंचा और मैंने कहा रुक जा औरत। औरत रुकी। मैंने उससे कहा कहाँ आई थी? उसने कहा मैं मंगती हूँ, भिखारन हूँ, मैं बेगर हूँ, मैं मांगने आई थी मदीने। लुटे पुटे लोग हैं, हम उजड़ गए हैं, मैं मांग के जा रही हूँ। ये देख मेरी पोटली, ये देख मेरी गठड़ी। मौला अली ने पूरी संजीदगी से फरमाया कि मुझे ये गठड़ियां मत दिखा, खत निकाल खत। उसने मजाक उड़ा के, चालाक थी, मक्कार थी, जासूसा जो थी, उसने कहा अली इतने समझदार होकर बच्चों जैसी बातें करने लगे हो, मैं क्या जानूं खत, मुझे क्या लगे किसी के ये सनीहे से, पैगाम से, खत से, मैं भिखारन, भिखारन को क्या खत उसे। मौला अली ने फरमाया ज्यादा बातें न बना, वक्त न गवा,
खत इधर निकाल खत। उसने फिर कहा, उसने कहा तुम्हें इतना ईमान है, अपने जात पे इतबार है, ले निकाल खत। पूरी गठरी खोल के फेंक दी, ले खत कहा है। मौला अली रजी अल्लाह अन्हो ने जो जाहिरी असबाब था उस पे नजर डाल के आपने फरमाया, देख न सता मुझे, न रुला मुझे, नहीं और ताबे जफा मुझे। मुझे अपनी नजर पे शक हो सकता है, लेकिन जिसकी नजर ने खत देखा है उसकी नजर पे शक नहीं हो सकता। और आखिरी बात तुझे कह रहा कि खत निकाल, क्योंकि भेजने वाला है आमिना का लाल और उसका मुहाफिज है रब्बे जुल जलाल। मैं गलती तफ्तीश में कर सकता हूँ, लेकिन उसके इल्म में गलती मैल नहीं है। अगर खत निकालती है ठीक, वरना ठीक सेकंड के बाद तेरे धर के 4 टोटे कर दूंगा। तलवार को वहीं बेनियाम करके ऐसे आई, वरना बस सेकंड तेरे पास है, निकाल खत। औरत ने ऐसे देखा, लगी कांपने। उसने कहा, बड़े मैंने नायबीन देखे, मैंने बड़े नौकर देखे, खिदमतगार देखे, लेकिन तेरे जैसा कोई नहीं देखा। इतना एतबार है तुझे अपने नबी की जुबान पर। फरमाया, कहा जो है कि कायनात उलट पलट हो सकती है, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, निकाल खत। औरत ने लरजता कांपता हाथ अपने जूड़े में, बाल में डाला, जूड़े में अंदर से निकाला खत, संभाला मौला अली ने और कहा, जुबैर वाह वाह, देख इल्मे मुस्तफा। ये है सल्तनत हिजाज का बादशाह, जिसकी नजर का ये आलम है। आप समझते हैं खत लिखने वाले कौन थे, वो बहस अलग है, लेकिन बताना इतना है कि मौला अली को नबी के साथ इतबार कितना है। जिस मंजिल पे सरकार ने भिजवाया है, अल्लाह ने मौला अली को सुरखरू फरमाया है और फक्र का भी ताजदार। यानी सल्तनत में जंगें जब होती थी तो फैसले तो उन्हीं पे होते थे। जंगे खंदक में आप हजरात के इल्म में है कि खंदक का जब मौका आया था तो हुजूर ने उनकी कुव्वत और ताकत को रोकने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा के गिर्द खंदक खोदी, गड्ढा खोदा, उसमें आग का अलाव रोशन फरमाया ताकि कोई आदमी इधर से अंदर न आ सके, इसको पार न कर सके। लेकिन इस तदबीर के बावजूद मक्के के काफिर जब आए, उनमें इतने जोर आवर ताकतवर पहलवान थे जिन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई और आग की खंदक को पार करके आ गए। हम और आप सोच नहीं सकते कि उनमें ये पावर कितनी थी। 1000 के साथ, और 1000 भी आम आदमी नहीं, 1000 लड़का फौजी के साथ, पहलवान के साथ लड़ने वाला एक अमर बिन अब्दे वक्त था। और वो जालिम अकेला नहीं, अपने जवान पहलवान बेटू समेत आ गया। अब आकर उसे मान था कि अब मैं इनको अंगूठे के ऊपर रख के मसलूंगा, मैं इन पर अंगूठा दबाता जाऊंगा, इनको मिटाता जाऊंगा। अब उसने हाथी जैसे अपने शाहसवार घोड़े के ऊपर हुजूर के आगे चक्कर लगाए, चिढ़ाने लगा, इतराने लगा और हुजूर तबक्कुर के साथ ऐसे बार बार आके हुजूर को कहता है कोई मर्द तो भेज, है कोई मर्द तो भेज। सरकार हौसले का पहाड़ बनकर देख रहे हैं ताकि इसका गुरूर अपने इंतहा पे जाए, फिर हम ही यहां से कुछ करेंगे। अब जब वो रक्स कर करके नाच नाच के जब हुजूर की इंतहा पे पहुंचा, अब जब वो हुजूर के सामने आए और हुजूर को ये कहे कि है मर्द तो निकाल, हजरत उमर ऐसे करे, हजरत हैदर करार सीना आगे करे, सरकार ऐसे। हुजूर के इशारे के आगे किसी में दम है कि निकले। अब जब तीसरी मर्तबा आया तो सरकार थे, आपने देखा कि मेरे गुलामों का सीना फट जाएगा जोश से,
آپ نے یہ جو دایاں ہاتھ تھا اس کو یوں کیا، اشارہ دیا کہ جو ادھر کھڑا ہے آ سکتا ہے، تو وہاں تو علی اور مرتضیٰ کھڑے تھے، سامنے آئے تھر تھراتے ہوئے، فرمایا حوصلہ رکھ، یہ شکار تیرے لیے ہے، یہ شکار تیرے لیے ہے، حوصلہ رکھ، ذرا اپنے میں اے علی۔ اب سرکار نے اتاری اپنی دستار، رکھ دی سر حیدر کربلا، اتاری اپنی تلوار، دستار بھی نبی نے اور تلوار بھی اپنی نبی، تلوار اتار کے پکڑائی، فرمایا تو ادھر جا میں کروں گا دعا۔ اب سارا اسلحہ جمع ہو گیا، اب سرکار جب حضرت علی آگے چلے، اب حضور کے ہاتھ محو التجا، او میرے خدا رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھے تنہا نہ کرنا،